کا شکریہ جو ہے وہ بعد میں بھی ادا کروں گا، لیکن پہلے بھی تھوڑا سا یہ بات کہہ دوں کہ وقت کی پابندی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ ہماری بزم مکالمہ کے بعض سامعین اس کا بے انتہا خیال کرتے ہیں، اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ بالکل وقت پہ شروع ہوتا ہے۔ یہ شروع نہیں ہو سکتا اگر آپ کا تعاون محض نہ ہو اور آپ کی دلچسپی نہ ہو۔ تو میں اس کے لیے آپ کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ ہماری تمام تقریبات جو پہلے ہوئی ہے ساتھ کے ساتھ وہ سب کے سب جو ہے وہ وقت پر شروع ہوئی الحمدللہ گھڑی کی سوئی کے حساب سے، اور آج کی محفل بھی ہم وقت پر ہی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری مشاورت کے رکن محترم افتخار ملتانی صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ وہ آج کی نشست کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج کی ہماری محفل جو مکالمہ ہے، جس سے آپ حضرات کا اکثر کا تعارف ہے، جو نئے آئے ہیں ان حضرات کے لیے یہی ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں سوچیں بھی ہیں، فکریں بھی ہیں، کچھ موضوعات بھی ہیں، اور اس میں اکثر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم فکری طور سے اس کی کم از کم اتنی گہرائی تک نہیں جا پاتے جتنا کم از کم اس موضوع کے متعلق ہماری معلومات ہونی چاہیے، اس کی ذرا تربیت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور معاشرے میں مکالمے کی وجہ سے ایک دوسرے سے باہمی معانست اور دوستی میں اضافہ ہو۔ نچی سلسلے کا یہ آج ہمارا ہے ذہنی صحت اور پاکستانی معاشرہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو شاید ایسا ہے کہ جس دن ہم نے اناؤنس کیا اس کے نیکسٹ ڈے طارق بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی اب سیٹیں پوری ہو گئی، مزید احباب جو ہیں وہ زحمت نہ کریں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تھا، ڈاکٹر صابر حسین صاحب شہر کے بڑے معروف ماہر نفسیات، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں۔ تو 1989 میں انہوں نے گریجویشن کیا تھا سندھ میڈیکل سے، اور اس کے بعد 92 میں انہوں نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے سائیکیٹری میں اسپیشلائزیشن کی۔ اس کے بعد 10-11 سال ایک نفسیاتی ہاسپٹل میں کام بھی کرتے رہے، ادھر پریکٹیکل بہت ہے تجربہ، اور پھر سن 2000 سے دعا گو کے نام سے اپنا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ٹریننگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی متعدد کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سبجیکٹ میٹر پہ ہیں، لیکن ان کی زبان، ان کا انداز بیان اور اس میں جو ابلاغ ہے، یعنی اپنی بات سمجھانے میں 100% کامیابی جسے کہتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ تو جب اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرتے ہیں تو ضرور ہمارے جذبات بھی ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات کا آغاز کریں۔ اس کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بزم مکالمہ اور بھائی طارق ضمیر اور بھائی فرحات کا شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ جیسے لرنڈ لوگوں کے ساتھ ایک وقت گزارنے کا موقع ملے یہ ہیں۔ لیکن جب مینٹل ہیلتھ کی بات کی جاتی ہے تو اس کی ڈیفینیشن WHO نے جو دی وہ ایسی ہے کہ جو انانیمسلی پوری دنیا میں ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ اس میں ظاہر ہے کہیں پہ بھی ڈسکرائب نہیں کیا گیا کہ مینٹل ہیلتھ افریقہ کے لوگوں کی کیسی ہوگی، امریکہ کی کیسی ہوگی، پاکستان، انڈیا، انگلینڈ اور ان کے لوگوں کی کیسی ہوگی، کیونکہ اس میں موسم سے لے کر کلچر تک کا سب کا کنٹریبیوشن آ جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بات تھوڑی سی آگے بڑھے تو اب ٹاپک ہے ہمارا ذہنی صحت، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ذہنی صحت کی کوئی اچھی سی تعریف آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم ہے۔ Like I believe کہ if you are mentally stable or you are not emotionally dependent or vulnerable on someone, تو that is like you are mentally healthy اور آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ satisfied ہے۔ Yes, to certain extent you are right, but it could be debatable because when you say کہ آپ emotionally dependent نہ ہو کسی کے اوپر، totally independent ہو، تو ایک حد تک تو صحیح ہے، لیکن unfortunately جو psychiatric patients ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ فیچر پایا جاتا ہے کہ they think that they are not dependent upon any other، تو وہاں پہ اس کو ڈیمارکیٹ کرنے میں پرابلم آ جائے گا ہمیں۔ Any other one؟ ناموافق حالات میں بھی شخصیت میں توازن اور تناسب قائم رہے تو غیر ذہنی سے
ہاں یہ آپ کا کافی حد تک بہت اچھا جواب ہے. سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ بہت اچھی اچھی ڈیفینیشنز دی اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں کسی سے بھی آبجیکشن نہیں ہے. تو اس میں ذہنی صحت سے پہلے صحت کو دیکھ لیں کہ صحت بذات خود کیا چیز ہے. اس میں خیریت سے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے. تو اس میں پہلی تو چیز یہ آ جاتی ہے کہ ایک تو یہ کرائٹیریا ہو کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی بیماری, کوئی مرض لاحق نہ ہو, اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر سے اتنے مستحکم ہوں, مضبوط ہوں کہ جس کے اندر ہم اپنے سماجی, جذباتی, ماحولیاتی اور فکری جو زاویے ہیں ان کو ہم یوں سمجھنے کے توازن کے ساتھ برت سکیں. اور جیسے ابھی افتخار بھائی نے کہا کہ ہمارے معاملات بھی اور ہمارے معمولات بھی وہ اسموتھلی کے ساتھ اسموتھلی موو کرتے رہیں, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی اسٹیبل یا ذہنی صحت ہم اس کے قریب ترین ہے. اب ذہنی صحت کے قریب ترین ہونے کے حوالے سے یہ ایک آئیڈیل ڈیفینیشن بنتی ہے جس میں سکون بھی آ جاتا ہے, آرام بھی آ جاتا ہے, اطمینان بھی آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر اور اس سے بڑھ کر جب ہم بات کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پاکستانی معاشرے کی, تو اب پاکستانی معاشرہ جس کا ہم سب حصہ ہیں اور ہم سب مل کر پاکستانی معاشرہ کنسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اس وقت, تو میں مجھ سمیت ابھی اس وقت اس کمرے میں 40-50 لوگ موجود ہیں. تو ان میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ ابھی جو ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں آئی ہے, ابھی ہم نے سنی یا سمجھی, اس کے تحت ہم پورے کے پورے اتر رہے ہیں؟ اینی ون جو 100% نہیں, 100% کوئی بھی نہیں ہوتا سر. 100% معاشرے میں ممکن نہیں. 100% تو کہیں پہ بھی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو میرے خیال میں اگر آپ اس طرح سے کرائٹیریا بنائیں گے تو یہ بہت ناممکن نہیں, کرائٹیریا ہم اس کو بنا ہی نہیں رہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں بھی وہ لوگ جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں, جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں, جن کے دل میں سکون ہے, جن کے دل میں لوگوں کی محبت ہے, وہ لوگ کسی حد تک کنٹینٹڈ ہیں اور ان کو سکون کی یہ کیفیات میسر ہے. That's great. تو ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ یقیناً اچھی ہو. بات کر لیتے ہیں ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ بیماری نہ ہو, کوئی کسی قسم کا مرض نہ ہو اور ہمارے تمام نظام اسموتھلی چل رہے ہوں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی صحت مند ہے. مینٹل ہیلتھ سے مراد یہ کہ اس میں نہ صرف جسمانی صحت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جذباتیت, اس کے خیالات, اس کی فکر, اس کے سوچ, اس کی روحانی صحت, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اب اس میں اگر براڈلی اسپیکنگ جو بات کی جائے تو WHO نے جو ڈیفینیشن دی ہیں وہ تو آپ کو جگہ جگہ نیٹ پہ مل بھی جائیں گی, اور میں آپ کو بعد میں پروگرام کے مٹیریل بھی طارق بھائی آپ کو فراہم کر دیں گے, آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. لیکن اس میں جو چیز بنیادی ہے وہ آپ اس کو زندگی سمجھیں یا صحت سمجھیں. جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جب تک ہمارے پاس ذہنی صحت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم زندگی کی کسی بھی زاویے کے اندر خوبصورتی یا خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے. تو مینٹل ہیلتھ از نتھنگ بٹ اے کانسٹیٹیوشن آف آلموسٹ 6 to 7 things. فزیکل, ایموشنل, پھر اس میں سائیکولوجیکل آ جاتا ہے, سوشل آ جاتا ہے, اکنامکل آ جاتا ہے, اسپرچل ایریا آ جاتا ہے, اینڈ انوائرمنٹل ایریا آ جاتا ہے. اب یہ 6-7 ایریاز ہیں. اب ان سب ایریاز کو اگر آپ ریلیٹ کرتے ہیں پاکستانی معاشرے سے, تو اس میں سے آپ کے اپنے سامنے کہ پاکستانی معاشرے میں تقریباً یہ 6 کے 7 ایریاز جو ہیں وہ لیکنگ میں ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو باہر کا جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, پاکستان سے بڑھ کر ہٹ کر جو لوگ ہم سے 200-400 سال ذہنی طور پر آگے ہیں, باقی چیزوں میں ڈیفینیٹلی پیچھے ہوں, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. تو ان لوگوں نے یہ چیز کو ریئلائز کر لیا کہ یہ جو لائف کے جتنے بھی ایریاز ہیں جن کو اس میں سیگمنٹائز کیا گیا, انہوں نے اس میں ایکول ویٹیج دینا شروع کر دیا. ہمارے یہاں
یہ چیز نہیں ہے. اب ہمارے یہاں کوئی پہلوان ہے تو وہ پہلوانی کے علاوہ اس کو کسی اور چیز کا پتہ ہی نہیں نا کہ دنیا میں اور غم کیا ہیں. کوئی صاحب مسجد کی دوڑ لگا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نمازوں کے علاوہ یا ان سب چیزوں کے علاوہ دنیا میں اور مسائل کیا ہیں. تو سملرلی ہم نے اپنے لیے 2-4 سیگمنٹ چوز کر لیے لائف کے اندر, نتیجتاً دیگر سیگمنٹ جو ہمارے نیگلیکٹ ہوتے چلے گئے. لہذا اوور دا اسپین آف ایئرس ہم ڈیٹریٹ ہوتے رہے, ہم نیچے کی طرف گرتے رہے مینٹل ہیلتھ کے اندر. ہم اب پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں سائیکیٹرک جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ڈس آرڈر وہ تو اپنی جگہ تو پریویل کر رہی ہیں, اس کے تو کچھ ریزن بایو کیمیکل ہوتے ہیں, جینیٹک ہوتے ہیں. ان سے بڑھ کر, ان سے ہٹ کر جو سب سے بڑا ڈائلیما ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی 22-25 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے ان میں انفینٹس کو چھوڑ کر وہ ان کو نکال دیں آپ تو جو 20-22 کروڑ جو لوگ بچیں گے 10-12 سال کی عمر سے اوپر کے جو لوگ, تو ان میں سے آئی ایم افریڈ کہ اگر ہم کسی سے بھی اگر اسکریننگ کوئسچنر کوئی کر لیتے ہیں تو اس میں اسٹریس سے لے کر انگزائٹی اور انگزائٹی سے لے کر ڈپریشن اور اس سے لے کر XYZ کے 100 کے قریب ایلیمنٹس ایسے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی بچہ بڑا بوڑھا وہ کسی نہ کسی ایلیمنٹ میں ہمیں مبتلا ملے گا. وہ اس کوئسچنر میں آبجیکٹیولی ایس او کے سامنے آ جائے گا, چاہے کوئی شخص کتنا بھی وثوق کے ساتھ کہہ سکے کہ آئی ایم فری فرام آل سارٹ آف مینٹل ایلمنٹ, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. آپ یہاں سے نکل کر اگر لالو کھیت جا رہے ہیں یا شاہ فیصل جا رہے ہیں یا لانڈی کوڈنگی جا رہے ہیں تو مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ کس راستے سے جائیں گے, سڑک کے ذریعے جائیں گے نا. اب آپ سائیکل پہ جائیں چاہے آپ 1400 cc کی کار میں جائیں, آپ کو کسی بھی سڑک گڈھے گڑھے اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ملے گا, یا گٹر کا پانی ملے گا یا کچرے کے ڈھیر ملیں گے. یعنی آپ کی انوائرمنٹل ہیلتھ مائنس میں چلی گئی یہاں پہ. پھر آپ ابھی ذرا یہاں باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں 10 منٹ کے بعد, 10 منٹ کے اندر اندر ہی جو آپ کا جو پیرامیٹر ہے اس کا نوائز کا وہ ختم ہو جائے گا. there is noise pollution and whenever there is noise pollution اس کے mental health کو ہمارے تباہ و برباد کر دینا. تو 1 لاکھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن کو ہم اوور کم نہیں کر سکتے. اب اس پہ میں چاہوں گا کہ اگر ہم ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے آج کی گفتگو کو ہم سمجھ سکیں. ایک تو میجر جو نفسیاتی امراض ہیں جن کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہے کہ بیماری پیدا ہو گئی, اب اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے. جو موٹی موٹی بیماریاں ہیں وہ موٹی موٹی بیماریاں سائیکیٹری کی اگر کسی بھائی کو کوئی ٹرم یاد ہے تو میں ان کا بہت شیئر کریں. اینی ون ڈپریشن کے علاوہ تو وہ سب کو پتا ہے. ہسٹیریا اچھی بات ہے, یہ پہلے ٹرم یوز ہوتی تھی, اب اس کا دوسرا نام ہے, لیکن بہرحال اپنی جگہ شیزوفرینیا, ٹھیک ہے. اور شیزوفرینیا ہو گیا, ہسٹیریا ہو گیا, ہسٹیریا اب اس کا نام چینج ہو گیا لیکن ہے bipolar disorder. یس رائٹ صحیح ہے. اور جی ہاں انگزائٹی ٹھیک ہے. اچھا 3 چیزیں امپورٹنٹ سامنے آئیں, بائپولر, ہسٹیریا اور اسکیزوفرینیا. باقی اور اب موڈ ڈس آرڈر سے شروع کرتے ہیں. جو موسٹ پریویلنٹ جو النس ہے ایون تھرو آؤٹ دا ورلڈ اور ایون ان پاکستان, اینگزائٹی اور ڈپریشن کو ہٹا کر وہ, کیونکہ وہ تو ہر شخص کے حصے کے ساتھ ہے, اس کی سیویریٹی سے وہ ڈس آرڈر یا النس پہ کنورٹ ہوتا ہے. جو میجر سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان میں 2 بڑے ہیں, ایک موڈ ڈس آرڈر اور ایک اسکیزوفرینیا. باقی تو اور بہت ساری ہیں. تو اگر ہم ان 2-3 کو ہی سمجھ لیں آج کی گفتگو میں تو ہم بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو ہیلپ دے سکتے ہیں. تو واٹ از موڈ ڈس آرڈر یا بائپولر ڈس آرڈر؟ جیسے بھی تعالیٰ نے کہا بائپولر 2 پول ہوتے ہیں اس کے. ایک پول اس کا ڈپریشن کا ہوتا ہے, ایک پول مینیا کا ہوتا ہے. اینڈ وین ایور وی آر ان مینیا اور ہائپومینیا, اس میں ہم بہت زیادہ ہر چیز ایکسس میں کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہم شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ آئیڈیاز اور پلانس بنا رہے ہوتے ہیں. وہ میٹیریلائز نہیں بھی ہوں تب بھی ہم بڑے بڑے ہمارے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک منصوبے سے, ایک پلان سے ہم دوسرے منصوبے دوسرے پلان میں جمپ کر رہے ہوتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. گفتگو کرتے ہوئے ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ ہم نکل جائیں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہم ہر ایک سے کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کنفرنٹیشن ان دیٹ سینس کہ ہم کسی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور سب سے بڑی بات ہمارے اندر انسائٹ نہیں ہوتی, ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. کوئی شخص اگر کہے کہ بھائی آپ کل یہ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں, تو ہم کہیں گے نہیں ہم کل بھی صحیح تھے اور آج بھی صحیح ہیں, اور ہر 2 صورتوں ان کے پاس ریزنز ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے.
اس میں یوں سمجھ لیجیے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی پریکٹیکل سینس، جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ وہ ان کے پاس کوئی توازن نہیں ہے، ایکویلبریم ہے. یہ ایک پول ہے. اس پول کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ اوور ریلیجیس ہو جاتے ہیں، تبدیلی جماعتوں میں چلے جاتے ہیں، چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، سب کام کاج چھوڑ دیتے ہیں. مختلف اس کے ڈائمینشنز ہیں، مختلف پیرامیٹرز ہیں، کسی شکل میں یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہائی میں جب آپ دیکھیں کسی کو، اور اس پہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ غصہ شدید ہوتا ہے، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، شوق و چنچل، مطلب ہم نے انڈیو مذاق کرنا، کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی لسٹ ہے. دوسرا پول اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، دیٹ از ڈپریسنگ. ڈپریسو پول ہوتا ہے وین ایور وی گو ہائی وی آر باؤنڈ ٹو گو لو. یہ لا آف نیچر ہے کہ ہم کبھی بھی ہائی جائیں گے تو ہمیں لو نیچے ہونا پڑے گا. دوسرا پول یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ آدمی پہ لوور سائڈ پہ آ جاتا ہے، فیلنگ لو، ڈپریسو، سب لوگوں سے کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، باتیں کم ہو جاتی ہیں. یہ اس صورت میں دونوں چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ اگر وہ آدمی کوئی دوا نہ کھا رہا ہو، اگر پراپر میڈیسن دی جا رہی ہوں، وہ ڈسکرائبر دیے جا رہے ہوں، تو پھر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بائپولر کی نشانی ہے. اب آتے ہیں اسکیزوفرینیا کی، جو دوسرا میجر ایلیمنٹ ہوتا ہے. اسکیزوفرینیا از بیسیکلی کیریکٹرائزڈ بائی disorders of our thought process. جو ہمارے thought process ہے اس کے اندر اگر disorder پیدا ہو جائے بایوڈینامک یا ریزن کی وجہ سے، اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں ڈیلوژنز ہوتے ہیں اور ہیلوسینیشن ہوتے ہیں. کہ ہیلوسینیشن آپ کو آڈیٹری بھی ہو سکتا ہے، ویژول بھی ہو سکتا ہے، اور سینسری بھی، ٹیکٹائل بھی. ہیلوسینیشن جو ہماری حصے ہیں ساری، ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی ہمیں وہم ہو رہا ہو جو پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہو تو وہ ہیلوسینیشن ہے. اور ڈیلوژن جو ہیں جن کا ہماری حصوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف تھاٹ پروسیس کا، جس میں جو موسٹ امپورٹنٹ دو ڈیلوژنز ہوتے ہیں، ڈیلوژنز آف گرینڈیور اور ڈیلوژنز آف پیرانویا. ڈیلوژنز آف گرینڈیور میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں میں سب سے پاورفل ہوں، مجھ سے زیادہ طاقت کسی میں نہیں، میرے تعلقات فلاں فلاں سے، میرے پاس اتنی دولت، اتنے وسائل، فلاں، اور یہ فلاں فلاں جنرل سے میرا فون پہ رابطہ ہوا، فلاں دوست میرا دوست ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کہانی جب چل رہی ہوتی ہے، گرینڈیوسٹی کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ڈیلوژنز آف گرینڈیور میں آتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کے اندر ہوتی ہے ڈیلوژنز آف پیرانویا، شکوک و شبہات. یہ پلاٹنگ کر رہا ہے میرے خلاف، یہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس نے سازش کر دی، اس نے جادو کر دیا، اور میرے پاس یہ سب کچھ ہے، وہ ہتھیانا چاہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ پیرانویا کا against me, they are all against me and I am so important کہ everyone wants to create harm against me. وہ delusions of paranoia اور delusions of grandiosity، دو delusions. باقی اور بھی بہت طرح کے delusions ہوتے ہیں، وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. تو schizophrenia is characterized by کہ اس میں hallucinations ہو رہی ہیں، کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، کوئی مجھے آرڈر دے رہا ہے، کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے، کمنٹری چل رہی ہے میرے بارے میں، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کرو یا نہ کرو، مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں جن بھوت پریت نظر آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. چوٹیاں سی رینگ رہی ہیں، خوشبو بدبو آ رہی ہے. اس طرح کی چیزیں اگر کمبائن ہوں اور پیریڈ خاص ہو تو وہ اسکیزوفرینیا میں چلا جاتا ہے. ایسے آپ کو بہت سارے لوگ جیسے آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہوں گے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے خود سے باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو موسٹ پرابلی ان کی ڈائگنوسس اسکیزوفرینیا کی بن رہی ہوتی ہے. اس میں یہ دو میجر امپورٹنٹ ہے. تو اینی وے اسٹریس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، کوئی اور بتائے گا؟ جیسا آپ نے کہا قناعت، ٹھیک ہے، اور کمپرومائز گڈ، اور میڈیٹیشن ویری گڈ، ٹھیک ہے، اور سر ان چیزوں کے ساتھ وقت گزار کر جو ہماری روح کے قریب ہم ایسا کریں. خوبصورت بات کی، میری پسند کی بات ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اسٹریس کو کم کرنے کا جو سب سے بڑا جو سلسلہ ہے، جو طارق بھائی نے آج بات اپنی گفتگو شروع کی، مینجمنٹ، سیلف مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، ایونچولی اسٹریس مینجمنٹ. سیلف مینج ہوگا، ٹائم مینج ہوگا، جو تھرڈ ایریا ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ کا، وہ خود بخود کور اپ ہو جائے گا. اور اس میں فرسٹ تھنگ فرسٹ دیٹ از سیلف مینجمنٹ. اور سیلف مینجمنٹ کے لیے وہ بات جو میں گزشتہ کافی سالوں سے اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں، آپ کو کتابوں میں بھی ملے گا اور بہت ساری جگہ ملے گا، اور وہ یہ کہ زندگی میں اگر جو دیکھا جائے تو وہ 6 بنیادی، یہ سبھی میں نے بات کے شروع میں بھی کہا تھا کہ 6 ڈائمینشنز ہوتے ہیں. فزیکل، زندگی میں 6 امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہوتے ہیں: فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، سوشل، اکنامیکل اور اسپرچل.
इन 6 के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना ज़रूरी होता है। 15-15 रुपये इन 6 डायमेंशंस को दें, 100 रुपये इमरजेंसी फंड में रखें, 15 रुपये महावरतन बात हो रही है कि वो उसके आपके वसाइल हो, आपकी तवानाई हो, वट एवर थिंग्स यू हैव गॉट, उसमें वो गड़बड़ ना हो कि हमारा फोकस 2 या 3 डायमेंशन में हो, बाकी सब नेगलेक्ट हो रहे हो। तो वो चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम अपना स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद कम कर लेंगे। अगर स्ट्रेस लेवल कम हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ हम आ गए, तो हम लामुहाला अपने आप को जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, फिर वो सड़कें भी टूटी हुई हों, वो बाहर धमाके भी हो रहे हों, बाहर नारे भी चल रहे हों, या कुछ भी हो रहा हो, वो फिर हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। आई एम 24 hours free and I am 24 hours busy depending upon the nature of the work. If I have got something important या काम प्रोडक्टिव है जिसको करना है तो वो मैं करूँगा, नहीं तो मैं फारिग बैठना पसंद करूँगा। मैं चिट चैट में वक्त अपना ज़ाया नहीं कर पाता। तो वो एनर्जी जो मैं यहाँ सेव करता हूँ वो 2 दिन के बाद, 2 घंटे के बाद, 2 हफ्ते के बाद किसी और जगह यूटिलाइज कर देता हूँ। यहाँ हम इतने इम्पेशेंट हैं, हमारी इम्पल्सिविटी है, हमारी इमोशनलिटी है कि यहाँ हमें कोई ख्याल आया नहीं और हमने चाहा कि हम 4 लोगों को उससे मुस्तफीद कर डालें। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो और हैं वो बेसिकली जो मैं अपने कॉलम में भी हाईलाइट कर रहा होता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी माशरे का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो तो ये है कि हम यहाँ से तो 200-400 पहले 200 साल पीछे थे, अब 400 साल पीछे हो चुके हैं हम बाकी दुनिया से। जब तक हमारी कौम के अंदर से जज्बातियत और जज्बातीपन ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकेंगे। और इनफरादी तौर पे अगर कोई शख्स कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसकी दोनों टांगें घसीट ली जाएंगी। उसको मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि जो 6 हमारी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं समझने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड स्पिरिचुअल, इन सब में मेरी थ्योरी ये है कि बराबर का वजन होना चाहिए। ये बराबर का वजन कैसे मुमकिन है? आप मोहम्मद अली अनवर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और हमारे साथ शीट पेश करें। अच्छा, ये एक मजमून डॉक्टर साहब का है, वो लेकर आए, ये सब आप ले लीजिएगा। आ जाए मोहम्मद भाई। इधर आ जाइए, इस तरह। हर भाई इधर ही आपको बॉल पाई बेटा। अरे रख रहे आप थोड़ा सा। हर भाई